نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع بہت ہی خاص اور بہت ہی اہمیت کا حامل ہے کہ وہ کون سا گناہ ہے، چاہے حج کر لیں یا ساری زندگی سجدے کرتے پھریں، یتیموں اور مساکین کی خدمت کرتے پھریں، لیکن پھر بھی اس گناہ کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ناظرین، اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ کہیں ہم میں وہ گناہ تو نہیں، کہیں ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں مردود نہ ٹھہر جائیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے موضوع کی طرف بڑھیں، سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ سے توبہ کرنے کی فضیلت اور اہمیت پر روشنی ڈالیں گے اور یہ جانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے توبہ کرنے والوں کے لیے کیا فرمایا ہے، قرآن کریم میں توبہ کی کیا فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور پاکیزگی اختیار کرنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں یہ فرمان ہے۔ نمبر 2، گناہوں کی بخشش کا وعدہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جانتا ہے۔ نمبر 3، سچے دل سے توبہ کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ احادیث مبارکہ میں توبہ کی فضیلت۔ اللہ تعالی اپنے بندے کی توبہ سے خوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اشد فرحۃ بتوبات احدکم منہ بدعالتہ اذا وجدہا۔ اللہ تبارک و تعالی تم میں سے کسی شخص کی توبہ پر اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا کہ وہ شخص خوش ہوتا ہے جسے کسی ویران زمین پر گمشدہ سواری دوبارہ مل جائے۔ نمبر 2، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ۔ ترجمہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ ابن ماجہ کی یہ روایت ہے۔ نمبر 3، توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کرے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کرے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے، یعنی قیامت کی بڑی نشانی ظاہر ہو جائے۔ قرآن و احادیث کی روشنی میں توبہ کا صحیح اور درست طریقہ۔
توبہ کا مطلب گناہوں سے رجوع کرنا اور اللہ تعالی کی طرف پلٹنا ہے۔ قرآن و احادیث میں سچی اور مقبول توبہ کے کچھ شرائط اور طریقے بیان کیے گئے ہیں جن پر عمل کر کے بندہ اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر سکتا ہے۔ نمبر 1، توبہ کی بنیادی شرائط۔ علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سچی توبہ کے لیے چند بنیادی شرائط بیان کی ہیں۔ نمبر 1، گناہ کو چھوڑ دینا۔ سب سے پہلا اور ضروری مرحلہ یہ ہے کہ انسان جس گناہ میں مبتلا تھا اسے فوری طور پر چھوڑ دے۔ نمبر 2، سچے دل سے ندامت اور پشیمانی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الندام توبات، ندامت پشیمانی ہی دراصل توبہ ہے۔ ابن ماجہ کی یہ حدیث پاک ہے۔ دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم، یعنی جو گناہ کرتا ہے اس کو مکمل طور پر ترک کرنے کا ارادہ۔ گناہ سے بچنے کا ارادہ محض زبانی نہ ہو بلکہ دل سے یہ نیت کرے کہ وہ دوبارہ اس گناہ میں ملوث نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا حق مارا ہے تو اس کا ازالہ کرنا۔ اگر گناہ کا تعلق کسی انسان کے حقوق سے ہے، مثلا چوری، دھوکہ، کسی کو تکلیف پہنچانا، تو توبہ کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ اس کا حق واپس ادا کرے یا معافی مانگے۔ قرآن کریم میں توبہ کے مراحل، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ عَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے، ایمان لائے، نیک عمل کرے اور ہدایت پر قائم رہے۔ اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کے 4 اہم مراحل ہیں۔ توبہ کرنا یعنی گناہ چھوڑ کر رجوع کر لینا اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے، ایمان کو مضبوط کرنا اور دل سے یقین رکھنا کہ اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، نیک اعمال کرنا، اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے کام کرنا، ہدایت پر ثابت قدم رہنا، دوبارہ گناہ کی طرف نہ جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توبہ کرنے کا طریقہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی کثرت سے استغفار فرمایا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم اور گناہوں سے پاک تھے۔ استغفار کرنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، واللہ انی لا استغفر اللہ واتوب الی فی یومی اکثر من 70 مرۃ، اللہ کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ صحیح بخاری شریف کی یہ حدیث پاک ہے۔ 2 رکعت نماز توبہ ادا کرنا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی گناہ کر لے پھر اٹھ کر وضو کرے، 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مغفرت طلب کرے تو اللہ تعالی اسے معاف فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک سنن ابو داؤد شریف کی ہے۔ توبہ کے لیے مسنون دعائیں۔ سید الاستغفار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صدق دل سے یہ دعا پڑھ کر مر جائے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء
بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میرے پیدا کیا کرنے والا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ میں اپنے کیے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے اوپر تیری نعمت کا اعتراف کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں، پس تو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ عام استغفار: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ میں اللہ سے بخشش مانگتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ اور قائم ہے، اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ توبہ کے بعد نیک اعمال کرنا۔ توبہ کے بعد اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل کی رضا کے کام کرنا بہت ضروری ہے تاکہ توبہ کی تاثیر بڑھ جائے۔ ان میں شامل ہیں 5 وقت نماز کی پابندی، صدقہ دینا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا، اچھے اخلاق اپنانا، دوسروں کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آنا۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم آج کے اپنے اصل موضوع کی طرف، کہ چاہے کسی طرح بھی توبہ کر لی جائے، کئی حج کر لیے جائیں، جتنی بھی نیکی کر لیے جائیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول نہیں کرتے۔ آخر وہ کون سا گناہ ہے؟ قرآن و احادیث کی روشنی میں اس پر نظر ڈالتے ہیں۔ وہ گناہ جس کی توبہ نہیں ہوتی، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل بہت مہربان اور بخشنے والا ہے، اور وہ ہر قسم کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، بشرطے کہ بندہ سچے دل سے توبہ کرے۔ لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالی نے واضح فرمایا ہے کہ اگر اس پر توبہ کیے بغیر موت آ جائے تو وہ ہرگز معاف نہیں ہوگا۔ وہ شرک ہے۔ شرک کے معنی نہ ہونے کا امکان یا اعلان۔ قرآن میں شرک کی توبہ کے بغیر معافی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اسما عظیما۔ بے شک اللہ اس کو معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کر دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا گناہ گھڑ لیا۔ شرک کرنے والے کے لیے جنت حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماہ النہار وما للظالمین من انصار۔ بے شک جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ شرک کی اقسام: شرک اکبر یعنی بڑا شرک، یہ ایسا شرک ہے جو بندے کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے جہنم میں لے جاتا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، غیر اللہ سے مدد مانگنا،
جو صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ کسی کو اللہ تبارک و تعالی کا شریک سمجھنا شرک اصغر، چھوٹا شرک، یہ شرک توحید کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے تو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ریاکاری یعنی دکھاوے کے لیے عبادات کرنا، غیر اللہ کی قسم کھانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اخوف من اخاف علیکم الشرک الاصغر قال وما الشرک الاصغر یا رسول اللہ قال ریاء۔ ترجمہ، مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ریاکاری۔ شرک سے توبہ کا دروازہ موت سے پہلے تک کھلا ہے۔ اگر کوئی شخص زندگی میں شرک سے سچی توبہ کر لے اور اسلام پر خالص ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، قُل لِّلَّذِينَ كَافَرُوا إِن يَنْتَهُوا يَغْفَرْ لَهُم مَّا قَدْ سَلَفَ۔ اے نبی، ان کافروں سے کہہ دیجئے اگر وہ کفر و شرک سے باز آ جائیں تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ موت کے بعد کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص بغیر توبہ کیے شرک پر ہی مر جائے تو پھر اس کے لیے کوئی بخشش، کوئی مغفرت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُوهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتُ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ۔ پھر جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو ان کا ایمان ان کو کوئی فائدہ نہ دے سکے گا۔ یہی اللہ کا طریقہ ہے جو اس کے بندوں میں چلا آ رہا ہے، اور اس وقت کافر خسارے میں پڑ گئے۔ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اسی حالت میں مر جائے، البتہ کوئی شخص سچے دل سے زندگی میں ہی شرک سے توبہ کر لے اور اللہ کی توحید پر ایمان لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ شرک کی ہر قسم سے بچے اور خالص توحید پر ہی قائم